جی میں ہوں ڈاکٹر عمیر اصغر۔ آج کی کہانی بڑی مزے کی ہے، شروع کرو اور پھر بھاگ جاؤ۔ یہ کہانی ہے جیپنیز کی۔ بھائی آپ نے ادھر بزنس شروع کیا پاکستان کے اندر، لوگوں کو خواب دکھائے، بزنس بنایا، کاروبار بنایا، اور اس کے بعد پیسے پوسے بٹورے اور چلے گئے، اور جو اتنے لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان کو آپ مایوسی میں تبدیل کر گئے ہو، اور آپ نے یہ آخر میں یہ ایک لیٹر نکال دیا ہے کہ وی آر چینجنگ آر پالیسی، بزنس پالیسی بدل گئی ہے، لہٰذا ہم اپنا سارا بوری بستر کلوز کر کے اب جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے یاماہا کی۔ یاماہا موٹر بائکس نے پاکستان میں اس سپٹمبر 2025 میں کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کنزیومر کی جو نبض ہوتی ہے اس کو پہچانے بغیر، سمجھے بغیر آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مارکیٹ میں تب تک کوئی بھی ایسا پروڈکٹ نہیں لانا چاہیے جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کے کسٹمر کی نیڈ کیا ہے۔ جب یاماہا پاکستان میں آئی 2015 کے اندر، تو اس وقت اس کمپنی کی جو اینولی یعنی سالانہ وہ 40,000 یونٹس بنانے کی کیپیسٹی تھی۔ شروع میں انہیں بڑا اچھا رسپانس ملا، کیونکہ یاماہا کا جو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک لیول بنا ہوا تھا، لوگ اسے بڑے متاثر تھے، ہیوی بائکس تھی، تو آج کل کی جو پود ہے ان کو تو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے وہ کہ پوری وہ اچھی والی بائک جو ہے ہیوی بائک رکھے اپنے پاس۔ اب وہ 25-30 لاکھ 50 لاکھ روپے کی بائک تو افورڈ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لوگوں کی بڑی زبردست یہ انٹینشن ہے، تو ہم اس کو اسی طرح کا ماڈل بنا کے دیتے ہیں، لیکن یہ اس کی پرائس ہوگی کم تر۔ تو دیکھنے میں تو ٹھیک بات لگتی ہے کہ 40 لاکھ کی بائک کیوں خریدنی، ہم آپ کو اسی شیپ کے اندر یاماہا کے برانڈ میں آپ کو سستی بائک دیتے ہیں جس کی پرائس ہوگی، تب اس کی پرائس بھی خیر کم تھی، 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ کے اندر اندر یہ بائک آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ 2015 سے آنورڈ اگر دیکھیں تو پرائس اب بہرحال آج تو اس کی 4,93,000 اور 5 لاکھ کے اندر یہ بائک ملتی ہے۔ تو لیکن اب پاکستان کے اکنامک ایشوز اور پھر کووڈ آ گیا، اور پاکستان کی جو کرنسی تھی اس کی بھی آپ کو پتہ ڈیویلیویشن ہو گئی، تو بہرحال کرتے کرتے خیر یہ ایک کسٹمر کی جو رینج تھی اس سے یہ نکل گئی۔ شروع میں انہیں رسپانس بڑا اچھا ملا، انہوں نے تقریباً 16,000 یونٹ جو تھے وہ سالانہ بیچے، اور اس سے اگلے سال میں یہ بڑھ کے 25-30 ہزار ہو گئے۔ لیکن 2023 اور 24 کی جو رپورٹ یاماہا کی کمپنی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5,700 یونٹ بیچے ہیں، جبکہ یہ ظاہر ہے اتنی کیپیسٹی جو ان کی 40,000 تھی اس حساب سے تو یہ تقریباً 14% بنتا ہے، کیپیسٹی کو فل یوٹیلائز تو نہیں کر سکے یہ۔ تو الٹیمیٹلی کمپنی نے یہ سلوگن لگا دیا کہ جی وی آر گوئنگ ٹو چینج ان بزنس پالیسی، دیٹس وائی وی آر کلوزنگ دس بزنس۔ اس ساری کہانی کے اندر صرف ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آپ پہلے فیصلہ ہی غلط کرتے ہو۔ 2015 سے لے کے 25 تک کا جو کام سارے کا سارا ہے وہ پورے 10 سال ایک پورا ڈیکیڈ ہوتا ہے، اتنی انرجی لگائی، پیسے لگائے، اور پھر آخر کار یہ بزنس کو کلوز کر دیا۔ جن لوگوں نے بائکس لی ہیں وہ اب ظاہر ہے اس کے نہ اسپیئر پارٹس بعد میں ملیں گے، نہ وہ بائکیں ان کی جو مارکیٹ کی جو پرائس ہے، مارکیٹ جو سیل ویلیو ہے، جنہوں نے 5 لاکھ خرچہ ہوا ہے وہ آپ کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہی حال کاواساکی کا ہوا تھا، بعد میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی، اور پھر وہی یہ مستری بناتے رہیں گے اور خود سے 2 نمبر اسپیئر پارٹس بنائیں گے، الٹیمیٹلی خیر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ جی یہ بات تو بہرحال سمجھنے کی ہے کہ آپ جب مارکیٹ کی نبض سمجھتے ہیں، جب مارکیٹ کا ٹرینڈ سمجھتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے آنے والے اس فیوچر کو کیسے آپ نے اپنے ساتھ پوری طرح محنت کر کے انوویشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے، تو پھر مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق جب چلیں گے تو آپ کو بزنس کا آپ کو پتہ ہے وہ فلورش بھی کرتا ہے، وہ اس میں جان بھی آتی ہے۔ تو اسی طرح کی اگزامپل ہیں، جیسے دیکھیں نوکیا جو تھا وہ ایک کسی زمانے کے اندر بہت بڑا چینج تھا۔ نوکیا تو ایک لیڈر تھا اپنے لیول پہ، اور نوکیا کے علاوہ کو لوگ فون نہیں خریدتے تھے۔ ان کی مینجمنٹ نے، ان کے لیڈرز نے اس چیز کو سمجھا نہیں اور سیکھا نہیں کہ جب اسمارٹ فون آ گیا، ٹچ اسکرین آ گئی اور وہ ایپس کا زمانہ آ گیا، تو اس وقت سیمسنگ، اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا سیمسنگ کو۔ سیمسنگ نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً سے اینڈرائڈ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دیا۔ گوگل کا یہ سسٹم ہے اینڈرائڈ، اور انہوں نے 2007 کے اندر اینڈرائڈ پروجیکٹ کا آغاز کیا،
اور 2008 میں کمرشلی اینڈرائڈ سسٹم اویلیبل تھا، اور پھر سیمسنگ اس کے ساتھ جڑ گیا اور اس میں ایپس آ گئی، ٹچ اسکرین آ گئی، تو یہ اینڈرائڈ کا ایک زمانہ شروع ہو گیا۔ گوگل والے اپنا کام کرتے رہے، سیمسنگ والے ان کے ساتھ لگے رہے، اور پھر 2011 کے اندر نوکیا جو تھا وہ ان کو ہوش آئی کہ بھائی اب ہم بھی کچھ کر لیں اس کو۔ ان کی مینجمنٹ جو تھی اس میں بڑی ریزیلینس تھی نا، لوگ کہتے تھے نہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا یہ برانڈ ہے، ہمارا یہ سسٹم ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم تو مارکیٹ لیڈر ہیں۔ اور انہوں نے وہ یو ٹرن نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا۔ تو خیر یہ بہت بڑی غلطی ان کی تھی، اور 2011 کے اندر جب نوکیا نے مائکروسافٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اس وقت تک پانی جو تھا وہ سر سے گزر چکا، اور پھر آج تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حالانکہ نوکیا ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن اب تو بالکل وہ 0/0 ہے۔ تو جب آپ مارکیٹ کو نہیں آپ صحیح طرح سمجھتے، چیزوں کو نہیں سیکھتے، آخر کار آپ کو پھر ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اور آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو بزنس ہے وہ ہے کوڈک۔ تو کوڈک بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا جن تھا، اس کا ڈنکا بجتا تھا، ہر بندہ تعریف کرتا تھا کہ جی کوڈک کی کیا کوالٹی ہے۔ ابھی کوڈک والے کرتے کیا تھے؟ کوڈک والے ایک فلم بزنس ان کا تھا، اسی میں یہ انوالو تھے، اور پھر ایک طریقہ تھا وہ اسی کے مطابق چلتے تھے۔ لیکن جب زمانہ آگے بڑھا 1975 کے اندر کوڈک نے ڈیجیٹل کیمرہ انٹروڈیوس کیا، لیکن وہ اپنی ہی چیز کے اس طرح سے موترف نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، اور کرتے کرتے دوسرے جو لوگ تھے جو اس کے کمپیٹر تھے، جیسے فیوجی والے ہیں اور کینن والے ہیں اور سونی کے جیسے ادارے نے اس ڈیجیٹل سسٹم کو اپنایا، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے ٹریڈیشنل بزنس پہ کوڈک والے رہے کہ جی ہم تو فلم بزنس کرتے ہیں تو ہمارا تو یہی ہے، ہم تو اپنے سسٹم کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے سسٹم کو نہیں چھوڑا، اور لوگوں نے نئی چیزوں کو اپنایا، اور الٹیمیٹلی آج کوڈک کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو یہ اگزامپلز ہوتی ہیں کہ جب آپ بزنس کو صحیح طرح جانچتے نہیں ہیں، مارکیٹ ٹرینڈ کو سمجھتے نہیں ہیں، انوویشن کے پاس اگر نہیں جاتے ہیں، تو آپ الٹیمیٹلی اس پورے سسٹم سے بالکل آپ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بات بھی ہے اس کو صرف سمجھنے کی یہ ضرورت ہے۔ میری سارے وہ بزنس مین جو دوست ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی بزنس سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے تجربات سے سیکھیں۔ انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، آپ نے اپنے پیسے خرچ کر کے نقصان نہیں کرنا۔ آپ عقل مندی یہ ہے کہ آپ کسی کا نقصان ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھیں کہ کیا غلطیاں اس نے کی تھیں جو میں نے نہیں کری۔ یہ ایک اچھے بزنس مین کے لیے ایک لیسن ہے، اور آپ جو بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک پورا یہ کیس اسٹڈی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سلو ڈیسیشن میکنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ایسا اسٹریٹجک سسٹم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں کم از کم جو کل ہونے والی چیزیں ہیں وہ آج ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ وقت سے پہلے ٹھیک کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آپ پرو ایکٹیو ہو۔ تو اگر آپ پرو ایکٹیو نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ تو پہلے کام یہ کرنا ہے کہ چیز کو آپ نے بھانپنا ہے، اور وقت سے پہلے وہ چیزیں کرنی ہیں تاکہ ایسا ہو ہی نہ۔ تو جب ہو جاتا ہے تو پھر تو برداشت ہی کرنا ہوتا ہے، پھر تو آپ نے اس کا نتیجہ ہی بھگتنا ہے۔ تو سلو ڈیسیشن میکنگ یا وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس پورے فیکٹس اینڈ فگر ہوں گے، اور آپ کی پوری ریسرچ ہوگی، اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، اور آپ کے اندر وہ ایک ول ہوگی کہ میں یہ کام کروں تو میرا یہ نقصان نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس کا مارکیٹ ٹرینڈ چیک کریں۔ وہ چیزیں جو آپ کے ڈرائنگ روم میں اویلیبل ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں گے، ہم پہلے انڈے خریدیں گے، پھر اس میں سے بچے نکلیں گے، اور پھر ان کو ہم اتنے ہو جائیں گے، ملٹی پلائی اتنے کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی شام تک وہ 5,000 بن جائیں گے، پھر 5 کروڑ بن جائیں گے۔ تو یہ کہانیاں ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں نکلیں، فزیکل موو کریں۔ اور اس کمپنی نے سوچتے سوچتے 10 سال لگا دیے یاماہا نے، اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ پہلے تو وہ جو سوچتے تھے کہ جی کنزیومر تو جو ہے وہ ہماری جو بائک ہے اس کے اوپر تو بالکل فدا ہو جائے گا، فدا تو نہیں ہوا۔ الٹیمیٹلی آپ کو یہاں سے پورا بوری بستر آپ کو کلوز کر کے جانا پڑ گیا، کیونکہ آپ نے وہ سمجھا نہیں کہ یہ جو کسٹمر جن کو بائک ہم بیچ رہے ہیں، ان کو بھائی صرف انڈے چاہیے، سونے کے انڈے نہیں چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ جائے گی جب، تو پھر وہ بزنس مین کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو ڈیسیشن جب کرنے کی ضرورت ہے، ان ٹائم ڈیسیشن کرنی چاہیے۔ لیٹ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔
تو چلیں جڑے رہیے گا ڈاکٹر عمیر سر کے ساتھ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.